کے لیے فل کورٹ کی ہم نے تجویز دی تھی۔ آج ہمارے وکلاء نے اس موقف کی بنیاد پر عدالت کے سامنے بھرپور طور پر آئین اور قانون کے مطابق بینچ کو مشورہ دیا، لیکن بدقسمتی سے فوج نے عدلیہ نے بینچ نے ایک غیر جانبدار کی حیثیت میں ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے مطالبے پر غور کرنے کے بجائے اور اسے قبول کرنے کے بجائے مسترد کر دیا ہے، قبول کرنے کے بجائے مسترد کر دیا ہے۔ اور یہ کہ فیصلہ اب تین ججوں پر مشتمل بینچ ہی کرے گا، تو آج ہم تمام پارٹیوں کے جو ہم اتحادی ہیں وہ اپنا واضح موقف دینا چاہتے ہیں کہ اگر فل کورٹ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم اب اس کیس کے حوالے سے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور مقدمے کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہم اپنا فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایک لمبی تاریخ ہے اس کی کہ ملک کے سیاسی نظام میں عدلیہ کے ایسے فیصلے کہ جس نے حکومتی نظام میں اضطراب پیدا کیا ہے، حکومت کی پالیسیوں کے تسلسل کو توڑا ہے، اور جس کے نتیجے میں معاشی بحران پیدا ہوئے ہیں، یہ حکومت اب اس تسلسل کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس میں کوئی ادارہ مداخلت نہ کرے، ایسی کوئی مداخلت جو حکومتی عمل اور سرکار کے عمل کو متاثر کرے، اس سے ہر ایک اجتناب کرے، ورنہ ہم حکومت کو، پرائم منسٹر کو، پارلیمنٹ کو یہ تجویز دیں گے کہ اس حوالے سے بھی اصلاحات پر مبنی اثر نو قانون سازی کی جائے، ایسی قانون سازی کہ جس میں قوم، عدلیہ اور ان کے فیصلوں پر اعتماد کر سکے، اور ان کے فیصلے ملک میں سیاسی استحکام کا بھی ذریعہ بنے اور ملک میں معاشی استحکام کا بھی ذریعہ بنے اور عوام کے اطمینان کا سبب بنے۔ انشاءاللہ العزیز اب ہم اس طرف متوجہ ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ اصلاحات کے منزل بھی ہم حاصل کریں گے اور قوم کو اس حوالے سے آنے والے مستقبل میں نوید دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور عوام کے سکون اور عوام کی خوشحالی کے لیے حکومت کو خدمت کرنے کا موقع اللہ عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پنجاب کے کیس کے حوالے سے ہم اس بینچ کا بائیکاٹ کریں گے اور اس مقدمے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، پی ڈی ایم کا سربراہ نے آپ کو بتایا، یہ ہمارا پورا اتحاد کا فیصلہ ہے، پورا کولیشن کا فیصلہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ایک فل کورٹ بینچ کے لیے، یہ مطالبہ آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، عدالت کا اپنا انٹیگریٹی کے لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سارے کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کے یہ اہم کیس سنیں۔ وہ اس لیے کہ یہ کیس پارلیمان کے دس کیس از اباؤٹ پارلیمنٹ، دس کیس از کویسچننگ دی ایکشنز آف دا ڈیپٹی اسپیکر، اور ہمارا جو سپریم کورٹ ہے اب بار بار یہ وہ جو پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں، جو پارلیمنٹ کے دائرہ کار ہے، اس میں ان کو فیصلہ دینے پڑ رہے ہیں۔
تو جب آپ ایک ادارے کے بارے میں فیصلے دے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھی پورا ادارہ بیٹھنا چاہیے اور یہ فیصلہ سنانا چاہیے. اگر پورے فل کورٹ بینچ ہمارے بات سنتا تو پھر پورا پاکستان آپ کا فیصلہ کو مانتا. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب کہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا جا رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شریک سارے جماعتیں جو اس وقت حکومت کے اتحاد میں شامل ہے، ہم جو پنجاب چیف منسٹر الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت کل جاری ہے. تین سپریم کورٹ ججز یہ فیصلہ سن رہے ہیں اور ہمارا اتحاد اس پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کریں گے. تھینک یو. جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب امتحان جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے. یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ قانون کا تقاضا ہے کہ جب ایک جج پر یا ایک بینچ پر انگلی اٹھا دی جائے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فیصلے سے اپنے آپ کو ہٹا لیں. یہی قانون کی بالادستی کا طریقہ ہوتا ہے. یہی ہر عدالت میں دنیا میں جہاں پر بھی قانون اور آئین کی بالادستی ہو وہاں پر یہی فیصلے عدالتیں کرتی ہیں. یہاں پر صرف التجا یہ تھی، درخواست یہ تھی کہ یہ پارلیمان کا معاملہ ہے، پورا سپریم کورٹ بیٹھے، مخصوص بینچ نہ بیٹھیں. صرف یہ بات تھی، اس سے آگے بات نہیں تھی. جو فیصلہ فل بینچ کرے اس کو پورا پاکستان تسلیم کرے گا. تو آج ذمہ داری چیف جسٹس صاحب کی اور اس بینچ کے باقی دونوں اراکین کی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا ان کا جو کنڈکٹ عدالت میں ہوگا کیا اس کو تاریخ قبول کرے گی یا نہیں کرے گی. میں تھوڑی سی اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بنیادی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے. پنجاب کے اندر جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تو 197 اراکین نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک متنازع فیصلہ کیا جس کے حوالے سے تقریباً 20 کے قریب صوبائی اراکین اسمبلی کے ووٹ کو انہوں نے کاؤنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ پاکستان کے تمام آئینی ماہرین اور خود اس 5 رکنی بینچ کے 2 جج حضرات یہ بات ریکارڈ پہ لا چکے تھے کہ وہ 20 ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے، اور زبردستی وہ 20 ووٹ نکال کے اس الیکشن کو متنازع بنا کے حمزہ شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کو ایک رن آف کے پروسیس میں ڈالا گیا. اس کیس کے اوپر ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے کہ کیا وہ درست طور پہ 20 ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے یا انہیں شمار کیا جانا تھا. اس کی ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس کا فیصلہ ہوئے بغیر یہ سارا عمل ایک بحران کی طرف دھکیل دیا گیا. دوسری طرف وہ جو 20 اراکین ہیں ان کو جب ووٹ ان کا نااہل کیا گیا تو حضرت عمران نیازی صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا کہ عمران نیازی صاحب نے بحیثیت سربراہ جماعت کے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جو ان کی ہدایت پہ عمل نہیں کرے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. اگر حضرت عمران نیازی صاحب کا خط اور ان کی ہدایت محترم تھی تو پھر چودھری شجاعت حسین صاحب جو پی ایم ایل کیو کے سربراہ ہیں ان کی ہدایت بھی اتنی ہی محترم ہونی چاہیے جتنی کہ عمران نیازی صاحب کی ہدایت بحیثیت سربراہ محترم تھی. یہ ایک کھلا ہوا تضاد ہے کہ ایک
سربراہ جماعت کا اس کی ہدایت کے اوپر 20 اراکین نااہل ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ایک سربراہ ہدایت دیتا ہے، اس کے 10 اراکین کا ووٹ جو ہے وہ شمار کرنے کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ لہٰذا جب یہ مسئلہ اتنا متنازع ہے اور آج وکلاء نے بہت بنیادی ایشوز آف لا اٹھائے وہاں پہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو فیصلے ہیں وہ بہت ساری بڑی آبادی کی نظر میں یک طرفہ ہیں یا وہ ایک سیاسی میلان کے ساتھ نظر آتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کے اوپر کسی سیاسی تنازع کے حوالے سے لوگ انگلیاں اٹھائیں۔ عمران نیازی صاحب جب سیاست کے میدان میں مات کھاتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کو اپنی سیاسی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ پرسپشن گرو کر رہی ہے کہ عدلیہ کے ذریعے وہ اپنا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں، جو کہ پاکستان میں رول آف لا کے لیے، عدلیہ کے وقار کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بوجھ ہے کہ جسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سپریم کورٹ کو ایک آزاد بالادست ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں جو آئین کی اور قانون کی پاسداری کرے اور کسی قسم کی کنٹروورسی سے مبرہ ہو۔ تو آج ہمارا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا فل بینچ اس مقدمے کی سماعت کرے گا تو کسی قسم کے تعصب کی، کسی قسم کی متنازع اس فیصلے کی توجیہ نہیں کی جا سکے گی، اور سپریم کورٹ کی بھی بالادستی ہوگی اور تمام فریقین اس فیصلے کو قبول بھی کریں گے۔ لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اتنی سپر سونک سپیڈ کے ساتھ اس کیس کی یک طرفہ ڈسپوزل کیوں کی جا رہی ہے، اور کیوں 3 جج حضرات مصر ہیں کہ ہم ہی اس کی سماعت کریں گے، جبکہ جیسے ابھی شاہد خاقان صاحب نے کہا کہ جوڈیشل ٹریڈیشن کا یہ تقاضا ہے کہ جب کسی جج کے حوالے سے کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑے آنریبل طریقے سے وہ جج صاحبان خود ریکیوز کر لیتے ہیں، خود کو اس عمل سے علیحدہ کر لیتے ہیں، تاکہ انصاف کے عمل پہ کوئی دھبا یا کوئی شبہ پیدا ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ بہت